آپ کی صحت آپ کے ہاتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مفید خان، سرٹیفائیڈ ڈائبٹیز ایجوکیٹر، NLP کنسلٹنٹ اور نیوٹریشنسٹ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ ہے الرجیز۔ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو دنیا میں 50% سے بھی زیادہ لوگ کسی نہ کسی الرجی کے شکار ہیں۔ اب چاہے وہ فوڈ الرجی ہو، اسکن الرجی ہو، انسیکٹ الرجی ہو، ڈرگ الرجی ہو، پولن الرجی ہو یا کوئی اور قسم کی الرجی۔ تو الرجی ہے کیا؟ میڈیکل لینگویج میں آپ کے جسم کی حساسیت یعنی سینسٹیونیس کا بڑھ جانا کسی بھی ایسی چیز سے جس کا دوسروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا الرجی کہلاتا ہے۔ مثلا جس کو فوڈ الرجی ہے، اگر وہ موز یعنی بنانا کھائے اور فوراً اس کے جسم میں کوئی ری ایکشن ہو جو عام لوگوں کو نہیں ہوتا تو کہا جائے گا کہ یہ شخص موز سے الرجک ہے۔ آسان زبان میں الرجی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی باڈی کی انٹیلیجنس خراب ہو جاتی ہے، یعنی کوئی چیز جس سے آپ کو الرجی ہے وہ چیز تو بجائے خود نقصان دہ نہیں، لیکن آپ کی باڈی اسے آپ کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے میڈیکل ورلڈ میں الرجی کا کوئی ایفیکٹو علاج نہیں، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر سب سے پہلے ٹیسٹ کریں گے جس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں جس سے آپ کو الرجی ہے۔ پھر آپ سے کہیں گے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، جو ویسے غلط نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اینٹی الرجک ٹیبلٹس بھی دے دیں گے جو وقتی طور پر آپ کو فائدہ ضرور دے گا، لیکن لمبے وقت تک ان گولیوں کے استعمال سے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہوگا۔ الرجی کے بہت سارے سمٹمز ہیں، جن میں کامن سمٹمز میں مسلسل سر میں درد، چکر آنا، ڈپریشن، کبھی کبھی چھینکیں آنا، شوگر، کھجلی، سینے میں جلن، بدہضمی، قبض، ڈائریا، ایسٹما، ہائی BP، سانس لینے میں تکلیف وغیرہ وغیرہ شامل ہیں جو مختلف الرجیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ الرجی کی وجوہات عام طور سے باڈی کی اندرونی مزاحمت یعنی ڈیفنس سسٹم میں کمزوری یا پھر باڈی کی انٹیلیجنس کا خراب ہو جانا۔ بعض وقت بچوں میں بجائے ماں کے دودھ کے کوئی اور چیزیں جیسے سیریلز ہے، گوشت ہے، جانوروں کا دودھ ہے جو کہ 10 سے 12 ماہ کی عمر سے پہلے کھلانے سے بھی ہوتی ہے۔ پروسیسڈ فوڈز اگر کھائیں، چونکہ پروسیسڈ فوڈز میں کئی طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں آپ کی باڈی ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو یہ بھی الرجی کا ایک بڑا سبب ہے۔ کبھی کبھی ایموشنل اور سائیکالوجیکل یعنی نفسیاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ علاج سب سے بہتر 2 قسم کا علاج ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ الرجی کا روٹ کاز معلوم کریں اور پھر اس کے حساب سے علاج کریں۔ یعنی اگر الرجی کی وجہ کوئی ایموشنل ڈسٹربنس ہے تو الرجی کے جو سمٹمز ہیں، جیسے اس ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے اگر ڈپریشن آ جائے یا سر میں درد ہونے لگے تو اس کو دواؤں کے ذریعے وقتیہ طور پر دبایا جا سکتا ہے، لیکن ختم کرنا ہے تو اصل جو وجہ ہے اس کو ختم کریں۔ تو اسٹریس سے اگر چھٹکارا پائیں گے، جیسے میڈیٹیشن ہے، بریتھنگ ہے، ریلیکسیشن ہے وغیرہ کریں گے اور ڈپریشن چلا جائے گا تو الرجی کا خود بخود علاج ہو جائے گا۔ اگر الرجی انسیکٹس کی وجہ سے ہے یعنی کیڑوں کی وجہ سے ہے، جیسا کہ بالعموم
گھروں میں کارپیٹس ہوتی ہیں، کارپیٹس کے اندر ٹرمائٹس ہوتی ہیں، کرٹینز پردے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں بھی ٹرمائٹس پائے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے. تو اکثر بچوں کو ان ٹرمائٹس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے. یا پھر گھر میں پیٹس ہوتے ہیں جیسے بلی، کتا وغیرہ، تو ان کے جسم میں بھی جو باریک باریک جرثومے ہوتے ہیں اور ان جانوروں کے قریب رہنے سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو ان سے تو پرہیز کرنا ہی ہے، یا تو کارپیٹس ہٹا دیں، کرٹینز کو ہٹا دیں، یا پھر ان کو اچھی طریقے سے صفائی کریں تاکہ ان کے جو ٹرمائٹس ہیں وہ دور ہو جائیں. فوڈ الرجی کی صورت میں ایسی غذائیں جو نقصان دہ ہیں، ان غذاؤں کو تو چھوڑنا ہی ضروری ہے، جیسے کہ بعض ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ کی چیزیں، پروسیسڈ فوڈ ہیں، کیونکہ اکثر پروسیسڈ فوڈز کے اندر پریزرویٹیوز اور ایڈیٹیوز ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے الرجی ہونا لازمی بات ہے. ایکچولی الرجی نہیں بلکہ باڈی ان غلط چیزوں کو ریجیکٹ کر رہی ہے. تو ایسی صورت میں دوا کھا کے یہ الرجک ری ایکشن کو دور کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ پروسیسڈ فوڈ ہی نہ کھایا جائے. ٹی، کافی، چاکلیٹ، پکلز، پیکڈ فوڈ، تو یہ چیزیں جتنا زیادہ ہم ان سے پرہیز کریں اتنا بہتر ہے. ڈرگ الرجی ہوتی ہے کسی کو، تو اگر ڈرگ الرجی ہے تو ان دواؤں سے پرہیز کریں، کیونکہ دوائیں بھی کیمیکلی ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ فائدے سے زیادہ نقصان ہی دیتی ہیں. لیکن ایک ایسی وجہ ہے الرجی کی جس میں الرجن کا، یعنی جو وجہ ہے، اس کی وجہ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ آپ کی باڈی کی انٹیلیجنس خراب ہو گئی ہے. مثال کے طور پر کہ کوئی موز ہے یا کوئی اور فوڈ ہے یا کوئی خوشبو ہے، تو اس میں بجائے خود کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کی باڈی آپ کے لیے اس کو نقصان دہ سمجھتی ہے. تو ایسی صورت میں باڈی کی انٹیلیجنس کو فکس کرنا ضروری ہے. اس کو کیسے فکس کریں یہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے. تو ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے. ہم آپ کو الرجی کو کیسے فکس کریں اگر آپ کی باڈی انٹیلیجنس خراب ہو وہ بتائیں گے. شکریہ. السلام علیکم.